ذرا شروع میں پڑھتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد۔ اے اللہ، میں خدا کی بارگاہ میں سوالی ہوں کہ مجھے آپ کی معرفت کے ذریعے، معرفت کے وسیلے سے اکرامہ، اکرام، عزت و اکرام خدا عطا فرمائے۔ پھر جب مجھے خدا مکرم کر دے، پھر اس مرحلہ میں پہنچ جاؤں، اب میں خدا سے دعا کر ان یرزقنی، کہ خدایا مجھے یہ رزق عطا فرما، طلب سارک، کہ تمہارے خون کا انتقام لینے کی خدا مجھے روزی عطا فرمائے۔ کس طرح کی؟ اکیلا نہ، مع امام، امام کے ہم رکاب ہو کے، مولا امام حسین سے مخاطب ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل بیت کے خون کا انتقام لینے کی خدا مجھے روزی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، لیکن اکیلا نہیں، مع امام، امام کا ساتھی بن گئے۔ کون سا امام؟ مع امام منصور من اہل بیت محمد، پاک پیغمبر کے اہل بیت کے جو فرزند ہیں جن کا لقب ہے منصور۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، نصرت کا معنی ہے مدد، ناصر مدد کرنے والا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات آپ ہیں۔ منصور جس کی مدد کی جائے، ناصر جو مدد کرے، منصور جس کی مدد نہیں کہا مع امام ناصر، مولا ناصر ہیں، مولا ناصر و مددگار ہیں، لیکن اب جب مولا نے قیام کرنا ہے، روایات میں آیا ہے، اسی دعائے ندمہ میں بھی ہے کہ مولا نے آگے اپنے جد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ وسلم خون کا انتقام لینا ہے، یعنی قیام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، طاغوتی حکومتوں کو ملیامیٹ کر کے ایک عدل و انصاف پر مبنی حکومت کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے قیام کرنا ہے۔ قیام کرنے کے لیے مولا کو سپاہ کی ضرورت ہے، مولا کو لشکر کی مدد کی ضرورت ہے، لہذا جس کی مدد کی جائے اس کو کہتے ہیں منصور، یعنی امام زمان وہ ہیں چونکہ انہوں نے ایک عالمی مبارزہ کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی حکومت کو گرانے کے لیے، پاکستان میں آپ دیکھا ہوگا، چھوٹی سی حکومت کو گرانے کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ وہ بھی سخت ہوتا ہے، اچھا خاصا جنگ ہوتی ہے، لیکن اگر کئی حکومتوں کو گرانا ہو، وہ بھی امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اس دور میں اور بڑے بڑے طاغوتی حکمران اور مضبوط حکومتیں جن کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ بھی ہو، تو اب یہ مولا امام زمان کیا خیال ہے؟ ان طاغوتی حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے مولا کوئی دم درود کریں کہ ختم ہو جائیں گی؟ بولیں ذرا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر دم درود کے ذریعے سے ہونا ہوتا، جس کو ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ولایت تکوینی، اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا نے ایک تکوینی طاقت دی ہے، تسخیر کائنات، کائنات کو وہ تسخیر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کربلا کے اندر مولا امام حسین چاہتے ہیں اس ولایت تکوینی کے استعمال کرتے، یزید زمین میں دھن سے آتا، یزید کی حکومت ملیامیٹ ہو جاتی، لیکن ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، لوگوں نے بڑے سوالات کیے اس پر، انشاءاللہ آئندہ ایام میں کو بات کروں گا کہ بعض لوگ بے ایمان ہوتے جا رہے تھے کہ خدایا تو نے خود کہا ہے میں مظلوموں کی مدد کرتا ہوں، میں ظالموں کے خلاف قیام کرنے والوں کی مدد کرتا ہوں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے بھیجے ہوئوں کی مدد کرتے ہیں۔ یا اللہ، اسرائیل اتنا عرصے سے غزہ کے مظلومین پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بھئی میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، میری مدد یوں نہیں ہونا کہ میں فقط میں ہی فرشتے بھیجوں، ہاں تم ظلم کے خلاف قیام کرو،
جتنا زیادہ مل کے قیام کرو گے اتنی زیادہ اللہ پھر اس مدد میں اضافہ کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ہے مسلمانوں قتال کرو۔ قتال کا معنی قتل نہیں ہے، قاتلو، قتلہ کا معنی ہوتا ہے قتل کرو۔ قاتل عربی کی بڑی خوبصورتی ہے، بابے کیا کہتے ہیں مفاعلہ میں چلا جائے، قاتلہ یعنی جہاد کرو، یعنی جنگ کرو، مارو۔ خدا کہتا ہے ان ملعونوں کو، ان ظالموں کو، ان مشرکوں اور کفار کو کے خلاف جنگ کرو۔ یعذبہم، خدا ان کو عذاب دینا چاہتا ہے لیکن بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں۔ عجیب ہے، دیکھیں اس میں بھی یہی آ رہا ہے، یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا میں ان کو عذاب دوں گا غیبی طاقت سے، فرشتوں کو بھیج کے۔ خدا کے پاس غیبی طاقت ہے جی، قارون کو زمین میں دھنسا دیتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، لیکن خدا نے فرمایا نا، پہلے دیکھ لیں، پہلے بھی حضرت موسیٰ نے جہاد کیا ہے، لشکر تیار کیا ہے، عرصہ لگا ہے، لوگوں نے ساتھ دیا ہے، کتنی ہجرتیں حضرت موسیٰ کو برداشت کرنی پڑی، کتنی مصیبتیں برداشت کرنی، کتنا عرصہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اولاد پیغمبر وہ فرعون کے ہاتھوں ذبح ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کتنی مجاہدت کی، پھر اتنا خوف و ہراس، پورا لشکر اتنا طاقتور، جیسے امریکہ کی آپ دیکھا کہ ایک چھوٹے سے مثلا گروہ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے خلاف پیچھے سے گئے کہ ان کو ہم نابود کر کے چھوڑیں گے، حضرت موسیٰ آگے آگے ہیں پیچھے۔ اب خدا نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنی زیادہ کوشش کی ہے حضرت موسیٰ نے اور ان کے ساتھیوں نے، اب خدا کی مدد آئی اور فرعون غرق ہو گیا۔